بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمن میں حوثیوں کے خلاف بڑا ڈرون آپریشن۔ یمن میں حوثی جنگجوؤں کے خلاف ایک بار پھر بڑے پیمانے پر کارروائی شروع ہو گئی۔ یمنی سرکاری فورسز نے حوثیوں کے ٹھکانوں، گاڑیوں اور کمانڈ پوسٹوں کو ڈرون حملوں اور مارٹر فائر سے نشانہ بنایا۔ سامنے آنے والی ویڈیوز میں کئی مقامات پر حوثی جنگجوؤں کو جمع دیکھا گیا، جہاں اچانک ڈرون حملے کیے گئے۔ حملوں کے بعد بعض جنگجو زخمی ہوئے، جبکہ کئی افراد اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتے نظر آئے۔ یمنی حکام کے مطابق حوثیوں کی کارروائیوں کے جواب میں مختلف محاذوں پر جوابی آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ یمن میں اس وقت ایک طرف بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت ہے، جبکہ دوسری طرف حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ ابن ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے جہاز پر میزائل حملہ، سمندری سیکیورٹی پر تشویش بڑھ گئی۔ ابن ہرمز سے ایک بڑی اور تشویشناک خبر سامنے آئی ہے، جہاں متحدہ عرب امارات کے ایک تجارتی جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ جہاز ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی یعنی ادنوک سے متعلق تھا اور ابن ہرمز سے گزر رہا تھا۔ حملے کے بعد جہاز کی صورتحال کو قابو میں لے لیا گیا، تاہم خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر ابن ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت پر بڑے سوالات کھڑے کر دی ہیں۔ یہ راستہ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں کسی بھی حملے کے اثرات دور تک جا سکتے ہیں۔ حملوں کے وقت تک ایران کی جانب سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کا کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میزائل حملہ کس نے کیا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اگر سمندری حملے مزید بڑھتے ہیں تو خطے میں کشیدگی کے ساتھ عالمی توانائی اور تجارتی سپلائی پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایران کا سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے لیے بڑا پیغام۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے حوالے سے ایک اہم پیغام دیا ہے۔ ان کے بیان میں تمام مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے پر زور دیا گیا ہے۔ مسعود پزشکیان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ خلیجی ممالک کو ایران کے خلاف کھڑا کیا جائے، لیکن ایران اس صورتحال کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران اپنے پڑوسی مسلم ممالک کو دشمن نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں اپنا بھائی تصور کرتا ہے۔ تاہم ایران کے صدر نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایران اپنی دفاعی اور فوجی صلاحیت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کی دفاعی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تہران کسی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر قبضہ کرنے یا اپنا علاقہ بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ دوسری جانب انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی، لیکن کہا کہ بات چیت برابری اور وقار کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ، ترکی نے نیٹو سے متعلق اہم وضاحت دے دی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ نئے دفاعی تعاون کے بعد ترکی نے اپنے نیٹو تعلقات کے حوالے سے اہم وضاحت جاری کر دی۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ نیٹو کے ساتھ اس کی موجودہ ذمہ داریوں کے خلاف نہیں ہے۔ ترکی کے مطابق یہ معاہدہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک نیا تعاون کا نظام ہے اور اس سے نیٹو میں ترکی کی رکنیت متاثر نہیں ہوگی۔ ترک حکام نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان باتوں کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی نیٹو سے دور ہو رہا ہے۔ یعنی انقرہ کا موقف ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون بھی جاری رہے گا اور نیٹو کے ساتھ وابستگی بھی برقرار رہے گی۔ تاہم ماہرین کے لیے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ مستقبل میں اگر کسی نیٹو ملک اور پاکستان یا سعودی عرب کے درمیان تنازع پیدا ہوتا ہے تو ترکی کا کردار کیا ہوگا؟ یہ سوال اس نئے دفاعی تعاون کی اصل اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے اور خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر بھی نظر رکھنے والے ممالک کے لیے اہم ہے۔ ابن ہرمز میں کشیدگی، ایران اور عمان کے ممکنہ معاہدے سے بڑی پیش رفت کی امید۔ ابن ہرمز میں کشیدگی کے درمیان ایران اور عمان کے درمیان ایک اہم معاہدے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ابن ہرمز کو مشترکہ طور پر منظم کرنے کے حوالے سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے بھی امید ظاہر کی گئی ہے کہ ایران اور عمان جلد کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ابن ہرمز سے تجارتی جہاز کی آمد و رفت
دوبارہ معمول پر آنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس اہم سمندری راستے سے جہازوں کی نقل و حرکت میں کمی دیکھی گئی ہے، جس سے عالمی سپلائی پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسی دوران امریکہ میں بعض سینیٹرز نے ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے مقصد سے ایک قرارداد بھی پیش کی ہے۔ دوسری طرف یمن میں حوثیوں کے خلاف کارروائیاں اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز و آبادکاروں کی کارروائیاں بھی جاری رہنے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی اعلیٰ فوجی قیادت کا بڑا مشورہ، ایران جنگ ختم کرنے پر زور۔ امریکہ کی اعلیٰ فوجی قیادت کی جانب سے ایران کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنے کا مشورہ سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ متن کے مطابق جنرل ڈین کے نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ ختم کر کے مذاکرات کی طرف جانے کا مشورہ دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی قیادت کے مطابق زمینی فوج اتارنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی موقف کی مبینہ طور پر بعض اعلیٰ امریکی حکام اور کمانڈروں نے بھی حمایت کی ہے۔ متن میں امریکی ہتھیاروں، فوجی سازوسامان اور سپلائی چین پر دباؤ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مزید بمباری سے امریکہ کو کوئی واضح فوجی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس صورتحال نے ایران جنگ کے مستقبل اور امریکی حکمت عملی پر اہم سوالات کھڑے کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واشنگٹن جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے یا مذاکرات کے ذریعے اس بحران سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران کا دو ٹوک موقف جنگ کا حل صرف مذاکرات اور باعزت معاہدہ قرار دے دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ متن کے مطابق تہران کا کہنا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت ممکن ہے، لیکن ایران دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آیا کہ امریکہ کو خلیجی خطے سے اپنی فوجی موجودگی کم کرنے یا ختم کرنے پر غور کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ایران آبنہ ہرمز کے معاملے پر بھی اپنے موقف کو واضح کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق اگر کوئی ملک اہم سمندری راستے سے گزرنے کی سہولت استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے فیس مقرر کرنا غیر معمولی بات نہیں۔ ایران نے مختلف عالمی سمندری راستوں کی مثالیں دیتے ہوئے اپنے ممکنہ اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ اس صورتحال میں آبنہ ہرمز ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کا مرکزی نقطہ بن گیا ہے۔ امریکہ کے لیے جنگ سے نکلنا آسان نہیں، ایران نے فوجی اڈوں پر بھی بڑا سوال اٹھا دیا۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی باتیں سامنے آنے کے باوجود امریکہ کے لیے اس خطے سے فوری طور پر نکلنا آسان دکھائی نہیں دیتا۔ متن کے مطابق اگر امریکہ خلیجی ممالک سے اپنی فوجی موجودگی ختم کرتا ہے تو خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایرانی موقف میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ کے انخلا کے بعد چین اس انخلا کو پر کر سکتا ہے۔ اس صورتحال سے امریکہ کے اتحادیوں اور خطے میں موجود اس کے فوجی اڈوں کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی ڈرونز کے ملبے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران ان ڈرون کا جائزہ لے کر ان کی ٹیکنالوجی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ اب صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ ٹیکنالوجی، سفارتکاری اور عالمی طاقت کے توازن تک پھیل چکی ہے۔ اگر امریکہ واقعی انخلا کا فیصلہ کرتا ہے تو مشرق وسطیٰ کی سیاست اور سیکیورٹی پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران کا مسلم ممالک کے لیے بڑا پیغام، بیرونی طاقتوں پر انحصار ختم کرنے پر زور۔ ایران کی جانب سے مسلم ممالک کو متحد ہونے اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی قیادت نے زور دے کر کہا کہ مسلم ممالک کو بیرونی طاقتوں کی بجائے اپنے وسائل اور صلاحیتوں پر انحصار کرنا چاہیے۔ ایران کا موقف ہے کہ کسی بھی ملک کو کسی بڑی طاقت کے سامنے مکمل طور پر جھکنا نہیں چاہیے۔ اس بیان کو موجودہ ایران امریکہ کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں اپنی پوزیشن کو بھی خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے خلاف ایک اہم ذریعہ سمجھتا ہے۔ نیوز رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران امریکی بحری افواج اور فوجی رسد کے راستوں کو محدود کرنے کی پالیسی پر غور کر رہا ہے۔ اگر خلیج میں امریکی فوجی نقل و حرکت مزید متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر خطے کے کئی ممالک پر پڑ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیصلہ کن مرحلہ، ایران جنگ ختم کرنے کا دباؤ بڑھنے کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیصلہ کن مرحلہ سامنے
آنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی قیادت اور بعض اعلیٰ حکام کی جانب سے جنگ ختم کرنے اور ایران سے مذاکرات کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے جنگ کو مزید آگے بڑھانے کی خواہش کا بھی رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی حلقوں میں یہ خدشہ موجود ہے کہ جنگ کو مزید وسعت دینے سے نقصانات میں اضافہ ہوگا۔ اسی دوران روس اور چین کے کردار اور جنگ کے بعد عالمی طاقت کے توازن میں ممکنہ تبدیلیوں پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے معاملے سے نکلتا ہے تو تائیوان اور یوکرین سمیت دیگر محاذوں پر اس کی پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔